بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں رانا فاروق دلدار۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں سیرین کالمنسٹ اور اینالسٹ جناب سلمان عابد صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کو ناراض کر کے کیا وہ دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا انقلابی قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی پاکستان میں حکمران جو ہے وہ بڑی طاقتوں کو چیلنج کر کے یہاں حکومت سنبھال سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جمہوریت سے زیادہ انقلاب کا مسئلہ ہے، پھر ایک انقلاب آ جائے گا۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ جو طاقتیں پاکستان میں مضبوط ہیں، جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے ایک بڑی ٹکر لے کر کوئی بندہ اقتدار میں آ سکے، اتنا آسان نہیں ہے آج کی گلوبل پالیٹکس میں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ انہوں نے جتنی مزاحمت دکھانی تھی وہ دکھا دی ہے۔ اب انہیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا کے ایک مفاہمت کا رویہ بھی اختیار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے، انہوں نے امریکہ میں ایک بڑے تھنک ٹینک کو ہائر کیا تاکہ وہ امریکہ میں ان کے لیے جسے کہتے ہیں نا لابسٹ کے طور پہ رول پلے کر سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں امریکی سفیروں کی اور جو سابق سفیر ہیں ان کی اور جو موجودہ سفیر ہیں ان کی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ پس پردہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پہلے ان ملاقاتوں کی تردید کی گئی، پھر ان کے بعد اس کی تصدیق بھی سامنے آ گئی۔ اسی طریقے سے یہ خبریں بھی موجود ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کی ملاقاتیں لیکن سر یہ عمران خان کی ہوتی رہی ہیں۔ لیکن سر ملا ایک طرف تو عمران خان صاحب ہر روز جلسے میں امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کو پر تنقید کرے، لیکن دوسری طرف ان پر ملاقاتیں پس پردہ جاری ہیں۔ اس کا عوام پر بھی کوئی اثر پڑے گا اس سے؟ دیکھیے، امریکہ کو اس سے کوئی بڑی غرض نہیں ہے کہ عمران خان عوامی جلسوں میں کیا کہتے ہیں۔ امریکہ کو یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو غرض یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیا معاملات طے کرتے ہیں اور کس حد تک ہمیں اسپیس دیتے ہیں یا ہم ان کو کس حد تک اسپیس دیتے ہیں۔ یہ پس پردہ معاملات جو ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو بھی یہ کام کرتی رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، عمران خان بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ ایک طرف کسی کو دکھاتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے، تو یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جس کو اب ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں ماحول کافی حد تک بدل چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بیرونی اسٹیبلشمنٹ۔ اب وہ رویہ نہیں ہے، سخت گیر رویہ جو عمران خان کو نکالنے کے وقت تھا، اب کافی حد تک تبدیلی آئی ہے۔ اسی لیے اسلام آباد کا کہتے ہیں نا کہ سیاسی ماحول بھی تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ پریشانی ہے پی ایم ایل این اور اس وقت رولنگ ایلیٹ کے اندر کہ یہ جو عمران خان پس پردہ جو چیزیں کر رہے ہیں، کیا یہ کوئی نئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، کیا کوئی نئی ڈیل ہو رہی ہے، کیا کوئی نئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو کن شرائط کے اوپر ہو رہی ہے۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے رانا صاحب، وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ شرائط کس کی ڈومیننٹ کریں گی، عمران خان کی کریں گی یا اسٹیبلشمنٹ کی کریں گی؟ کیونکہ دیکھیے، بات چیت تو ہونی تھی الٹیمیٹلی، یہ تو سب کو پتا تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا قد زیادہ بھاری ہوتا ہے، کون اپنی باتیں زیادہ بہتر طریقے سے منواتا ہے۔ پولیٹیکلی عمران خان اس وقت اتنی طاقت میں ہے کہ وہ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں، لیکن کیا وہ منوا سکیں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ انہی کے ایجنڈے پہ ساری چیزوں کو طے کر کے آگے بڑھے گی یا اپنی باتوں کو بھی منوانے کی کوشش کرے گی؟ یہ کچھ چیزیں جو اگلے کچھ ہفتوں میں، مہینوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ سر چند ایک دو ماہ کے بعد تعیناتی ہے نئے آرمی چیف، کیونکہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب 29 نومبر کو چلے جائیں گے، تو آپ کے خیال میں خان صاحب نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو کہ محب وطن آرمی چیف کو تعینات کرتا، تو آپ کے خیال میں پاکستان جو عمران خان صاحب کا لگایا ہوا آرمی چیف ہے وہ محب وطن ہوگا، یا میاں شہباز شریف یا پی ڈی ایم کی حکومت کا اس میں؟ نہیں، عمران خان نے اس طرح سے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی محب وطن آرمی چیف لگاؤں گا۔ اصل میں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چاہتے، یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے، کہ کوئی ایسا آرمی چیف آئے جو ان کو اکاؤنٹیبل کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی محب وطن آرمی چیف آ جائے جو ملک سے بڑی محبت کرتا ہو تو وہ بے لاگ قسم کا احتساب کرے گا۔ اصل میں عمران خان نے یہ کچھ کہا تھا، لیکن ہمارے یہاں اس کی تشریح مختلف ہوتی ہے، ایک بات۔ لیکن دوسری بات جو بڑی سمجھنے کی بات ہے نا، کہ پاکستان میں آرمی چیف جتنے بھی وزیر اعظم یا صدور نے اپنی مرضی سے لگائے، الٹیمیٹلی آگے جا کر انہی آرمی چیف کے ساتھ ہی ان کے تعلقات خراب بھی ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آرمی چیف آپ کا دوست بھی ہو اور آپ کسی ایسے بندے کو لگا دیں آرمی چیف جو آپ کا دوست ہو، جو آپ کے بڑے قریب ہو، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کے مفادات کو تقویت دے گا، کیونکہ اس نے بہرحال آرمی انسٹیٹیوشن کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے سامنے میجر انٹرسٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک بات۔
اور دوسری بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آرمی چیف کی تقرری کو اس طرح سے سیاسی جلسوں کے اندر عمران خان کو ڈسکس کرنا چاہیے یا کسی اور کو ڈسکس کرنا چاہیے. یہ ایک بڑی سینسٹیو پوسٹ ہوتی ہے، اور اگر ہم اس میں سیاست کریں گے نا تو اس کا فائدہ کوئی اور اٹھانے کی کوشش کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کی تقرری اگرچہ آئین کے اندر پرائم منسٹر کا صوابدیدی اختیار ہے، وہ جسے چاہیں گے وہ لگا سکتے ہیں، لیکن ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو طے ہونا باقی ہیں، اور جب وہ طے ہو جائیں گی تو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ بھی سامنے آ جائے گی. سر کیا وزیر اعظم صاحب اکتوبر میں نئے آرمی چیف کا اعلان کر کے، لیکن اس سے پہلے ایک لیگل مسئلہ جس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، تو کیا کہ ان کا، لیکن جنرل باجوہ صاحب 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو جائیں گے. اس کا کوئی لیگل بن سکتا ہے، یا وزیر اعظم صاحب ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، یا نہیں وہ اس لسٹ سے خارج ہو جائیں گے؟ کوئی آرمی چیف کوئی پرائم منسٹر جو ہے نا فوج کو نظر انداز کر کے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ نہیں کرے گا. ایک بات، یہ کوئی ایسا ایڈونچر نہیں ہے، کوئی مہم جوئی نہیں ہے. جو بھی کچھ ہوگا مشاورت کے ساتھ ہوگا، اور انہی مشاورت کے ساتھ ہی اس کے قانونی پہلو بھی، اس کے ایڈمنسٹریٹو پہلو بھی دیکھے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے پاس صوابدیدی اختیار ہے. جس وقت شہباز شریف صاحب آرمی چیف کو اپائنٹ کرنے لگیں گے تو بات ساری کی ساری طے ہو جائے گی. ایک بات، اور اگر یہ معاملہ جانا ہے اگلی حکومت پہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اس حکومت کے اپائنٹی آرمی چیف جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مینڈیٹ نہیں رکھتی، اور اگر نئے انتخابات ارلی ہونے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں شاید کوئی نگران سیٹ اپ آ سکتا ہے، تو پھر تو یہ بات وزن ہوگی نا کہ پھر نیا آرمی چیف نئی حکومت لگائے گی. تو ابھی میں نے کہا نا کہ بہت سی باتیں ہیں جو طے ہونی باقی ہیں پاکستان کے سیاسی ڈیکورم کے اندر. جب یہ طے ہو جائیں گی تو آرمی چیف کا مسئلہ بھی اسی طریقے سے پیسفلی ریزالو ہو جائے گا جیسے اس وقت آپ کو لگ رہی ہے نا کہ ایمبیگوٹی وہ نہیں ہوگی.